السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. الصلاۃ والسلام صحابیک یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان بسم اللہ الرحمن الرحیم. نذیر بھائی بابا آگے جلدی سے آ جائیں. بابا ابھی سوئے تو نہیں؟ نہیں ابھی تو آئے ہیں. جزاک اللہ. بابا بسم اللہ الرحمن چاہیے. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان آپ نے فرمایا تھا کہ نماز کے بعد پیاری پیاری سی باتیں سنائیں گے. آپ کو یاد ہے ابھی تک؟ جی بابا جان. اچھا تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ فیضان اور حسان کو بلا لیتے ہیں. میں بلا لاتا ہوں. فیضان بھائی جی نذیر بھائی. بابا بلا رہے ہیں. آپ حسان بھائی کو لے کر جلدی سے آ جائیں. بتا دیا وہ دونوں بھی آ رہے ہیں. اچھا بیٹھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. السلام علیکم. جی بابا جان سب آ گئے. اب آپ شروع کیجیے. بابا جان مجھے روزے کے متعلق ایک بات پوچھنی تھی. بالکل پوچھیں، اگر علم ہوا تو ضرور بتاؤں گا. بابا جان آج مجھے نماز اثر کے بعد درس میں بیٹھنے کا موقع ملا. ایک اسلامی بھائی بتا رہے تھے آنکھ کا روزہ رکھیے اور ضرور رکھیے. آنکھ کا روزہ؟ بلکہ آنکھ کا روزہ تو ڈبل 12 گھنٹے 300 دن اور 12 مہینے ہونا چاہیے. اس کی کچھ سمجھ نہیں لگی، آپ ہی کچھ رہنمائی فرما دیجئے. فیضان بیٹا، اصل میں روزے کا حق تو یہی ہے کہ ہم ہر ایک اعضاء کا روزہ بھی رکھیں. یعنی آپ کا مطلب ہے پارٹس آف باڈی کا روزہ؟ بالکل صحیح سمجھے آپ. بابا جان ان کا روزہ کیسے ہوگا؟ آنکھ کا روزہ اس طرح رکھنا چاہیے کہ جب بھی آنکھ اٹھے تو صرف اور صرف جائز امور کی طرف اٹھے. آنکھ سے مسجد دیکھیے، قرآن مجید دیکھیے، مزارات اولیاء رحمہم اللہ تعالیٰ کی زیارت کیجیے، علماء کرام، مشائخ اعظام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا دیدار کیجیے. ہاں اللہ عز و جل دکھائے تو کعبہ معظمہ کے انوار دیکھیے، مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ کی مہکی مہکی گلیاں اور وہاں کی وادیوں کو حصار دیکھیے، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ کے در و دیوار دیکھیے، سبز گنبد و مینار دیکھیے، میٹھے میٹھے مدینے کے صحرا و گلزار دیکھیے، سنہری جالیوں کے انوار دیکھیے، جنت کی پیاری پیاری کیاری کی مہکی بہار دیکھیے. بابا کچھ لوگ تو روزہ رکھ کے فلمیں بھی دیکھتے ہیں. اللہ عز و جل کی عطا کردہ آنکھوں سے، ان آنکھوں سے نہ نہ نہ، ہرگز فلم نہ دیکھیے، ڈرامے نہ دیکھیے، نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیے. اللہ عز و جل کی یاد سے غافل کرنے والے کھیل تماشے
مثلاً ریچھ اور بندر کا ناچ وغیرہ نہ دیکھیے۔ بابا جان وہ جو گلی میں بندر لے کر آتے ہیں اس کا تماشا بھی نہیں دیکھ سکتے؟ نہیں دیکھ سکتے۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کیوں؟ تو وہ اس لیے ان کو نچانا، ان کا ناچ دیکھنا دونوں ناجائز ہیں، اور اسی طرح کبڈی، فٹ بال، کرکٹ، ہاکی، تاش، شطرنج، ویڈیو گیمز بھی ممنوع ہیں ویڈیو گیم بھی؟ ہیں۔ جی، ویڈیو گیمز بھی اور ٹیبل ٹینس وغیرہ نہ دیکھیے۔ بابا جان ان میں سے کوئی ایک کھیل کھیل تو سکتے ہیں نا؟ جب دیکھنے کی اجازت نہیں تو کھیلنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ ان میں بعض کھیل تو ایسے ہیں جو نکر یا چڈی پہن کر کھیلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گھٹنے بلکہ معاذ اللہ عز و جل رانے تک کھلی رہتی ہیں، اور دوسروں کے آگے رانے یا گھٹنے کھولے رہنا گناہ ہے، اور دوسروں کا اس طرف نظر کرنا بھی گناہ۔ بابا جان کیا کسی کے موبائل پر بغیر اجازت کے اس کا SMS پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح کسی کا خط یا چٹھی رخصت شرعی کے بغیر نہ دیکھیے، کسی کے گھر بے اجازت نہ جھانکیے، اسی طرح کسی کی ڈائری کی تحریر بھی بے اجازت شرعی نہ دیکھیے۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھیے، حدیث پاک میں آتا ہے جو اپنے بھائی کے خط کو بغیر اجازت دیکھتا ہے گویا وہ آگ میں دیکھتا ہے۔ بابا جان اس طرح آنکھ کا معاملہ تو بہت ہی نازک ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ پیارے روزہ دارو آنکھ کا روزہ رکھیے اور زور رکھیے، بلکہ آنکھ کا روزہ تو ڈبل 12 گھنٹے 300 دن اور 12 مہینے ہونا چاہیے۔ بابا جان آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو آنکھ سے ہونے والے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ نہ کبھی بھی گناہ کی جانب اٹھے، نہ کبھی بھی گناہ کی جانب اٹھے، عطا کرم سے ہو ایسی ہمیں حیا یا رب، عطا کرم سے ہو ایسی ہمیں حیا یا رب۔ کسی کی خامیاں دیکھے نہ میری آنکھیں کبھی، کسی کی خامیاں دیکھے نہ میری آنکھیں کبھی، اور سنے نہ کان بھی عیبوں کا تذکرہ یا رب، سنے نہ کان بھی عیبوں کا تذکرہ یا رب، دکھا دے ایک جھلک سبز سبز گنبد
بد کی دکھا دے ایک جھلک سبز سبز گنبد کی بس ان کے جلووں میں آ جائے قضا یا رب، بس ان کے جلووں میں آ جائے پھر قضا یا رب، آمین ثم آمین۔ احسان بھائی آپ کو چچا جان یاد فرما رہے ہیں۔ بابا جان اگر اجازت ہو تو میں بات سن کر ابھی آیا۔ بابا جان اس طرح تو ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہوگا۔ جی بیٹا، ہاتھ اور پاؤں کا روزہ بھی ہوتا ہے، اور بلکہ زبان اور کان کا روزہ بھی ہوتا ہے۔ کان کا روزہ؟ کان کا روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ اگر مجھ سے پوچھیں تو حقیقت میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے کہ ہاتھ پاؤں، آنکھ کان اور زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ ہاں بالکل اسی طرح بیٹا، ہمیں بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ تو خدا سلامت رکھے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو، دامت برکاتہم عالیہ کو، جنہوں نے قدم قدم پر ہماری تربیت فرمائی، سنتوں بھرے بیان کے ذریعے، مدنی مذاکروں کے ذریعے، پھر تحریری طور پر مختلف کتب کے ذریعے، اور وہ فیضان سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ، فیضان سنت تو ایک انمول تحفہ ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کے لیے۔ یہ جو آج ہمارا موضوع چل رہا ہے اعضاء کے متعلق، یہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی تفصیل کے ساتھ۔ اور رمضان المبارک میں تو سبحان اللہ ہزاروں عاشقان رسول، عاشقان ماہ رمضان 30 دن کے سنت اعتکاف کے، بالخصوص رمضان المبارک کے آخری عشرے کے 10 دن کے اعتکاف کی خوب برکتیں لوٹتے اور علم دین سیکھتے ہیں۔ اور اعتکاف میں تو ان باتوں پر عمل کرنے کا بہترین موقع ملتا ہے۔ بابا جان میں نے نذیر بھائی اور تنویر بھائی کو بولا تھا جب بابا آ جائیں تو مجھے جگا دینا، مگر انہوں نے نہیں جگایا۔ یہ تو بہت بری بات ہے۔ بابا جان آپ کے بیٹھتے ہی موضوع کچھ ایسا بنا کہ مجھے بالکل یاد نہیں رہا کہ غلام قاسم بھائی کو بھی جگانا ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بیٹھ۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابا جان وہ کان کا روزہ؟ جی بابا جان، اگر اس کی بھی وضاحت ہو جائے۔ کان کا روزہ؟ جی بیٹا، کان کا روزہ بھی ہوتا ہے،
اور وہ اس طرح کہ صرف اور صرف جائز باتیں سنیں۔ یہاں جائز باتوں سے کیا مراد ہے؟ جائز باتوں سے مراد مثلاً کانوں سے تلاوت و نعت سنیے، سنت و برے بیانات سنیے، اچھی بات سنیے، اذان و اقامت سنیے، سن کر جواب دیجیے۔ ہرگز ڈھول باجے اور موسیقی نہ سنیے، گانے اور نغمے اور فضول یا فحش لطیفے نہ سنیے، کسی کی غیبت نہ سنیے، کسی کی چغلی نہ سنیے، کسی کے عیب ہرگز نہ سنیے، اور جب دو آدمی چھپ کر بات کریں تو کان لگا کر نہ سنیے۔ بابا جان، یہ لوگ کتنے چھوٹے ذہن کے ہوتے ہیں جو چپ چپ کر کان لگا کر دوسروں کی باتیں سنتے ہیں، پھر جب تک اس بات کو پھیلا نہ لے ان کو سکون نہیں ملتا۔ اس طرح تو کئی گھروں میں لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہوں گے۔ ہاں، گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں بیٹا، گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ جی کتنی بری بات ہے کان لگا کر دوسروں کی باتیں سننا۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص کسی قوم کی باتیں کان لگا کر سنے اور وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہوں تو قیامت کے روز اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اعضاء کا روزہ بھی رکھیں، نہ صرف رمضان المبارک میں بلکہ عام دنوں میں بھی، اور ہمیشہ کے لیے یہ نیت کر لینی چاہیے کہ صرف اور صرف جائز باتیں ہی سنیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ عز و جل۔ میرے خیال میں وقت کافی ہو چکا ہے، تو آپ سب اب جلدی سے سو جائیں تاکہ سحری کے وقت اٹھنے میں دقت نہ ہو، ٹھیک ہے؟ بابا جان، اور یہ زبان، ہاتھ اور پاؤں کے بارے میں کب بتائیں گے؟ اگر میرے رب نے چاہا تو بقیہ اعضاء کے روزے کے بارے میں کل۔ بابا جان، آپ دعا فرما دیجئے اللہ عز و جل ہمیں حقیقی معنوں میں اعضاء کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بابا جان، میں نے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نیت بھی کر لی ہے، انشاءاللہ عز و جل میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف بھی ضرور کروں گا۔ اللہ عز و جل آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ سنے نہ فحش کلامی نہ غیبت و چغلی، تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب، تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، رسول پاک اگر
मुस्कुराते आ जाए। रसूले पाक अगर मुस्कुराते आ जाए तो गोरे तीरा में हो जाए चांदना या रब, तो गोरे तीरा में हो जाए चांदना या रब, तो गोरे तीरा में हो जाए चांदना